انا بے شک اللہ اللہ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشیں گے ان کہ یشرک شرک کیا جائے بہی ان کے ساتھ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اسے اللہ نہیں بخشیں گے نہیں بخشیں گے یعنی آخرت میں عذاب اور سزا دے کر بھی نہیں بخشیں گے۔ شرک کی حالت میں اگر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت کی سزا اور عذاب کے باوجود بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہونی۔ ان اللہ لا یغفر اللہ نہیں بخشیں گے ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر اور بخش دیں گے ما جو دونا علاوہ یا کم ذالک اس سے لمن یشاء اور جسے چاہیں گے، ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء اور شرک کے علاوہ جسے چاہیں گے اللہ تعالی بخش دیں گے۔ جسے چاہیں گے یعنی چاہے تو سزا دے کر اور چاہے تو بغیر سزا دیے بھی۔ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کے مالک ہیں، منصف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جج یا منصف نہیں ہے۔ جج یا منصف پابند ہوتا ہے اصول کا، وہ کسی مجرم کو اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتا، اسے سزا دینی ہے۔ لیکن اللہ مالک ہے، چاہے سزا دے دیں اور چاہے تو بغیر سزا کے بخش دیں۔ لمن یشاء کا مطلب ہے جس کو چاہیں سزا دے کر، جس کو چاہیں بغیر سزا کے۔ اچھا، یہ جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن کریم میں جس کو چاہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، ورنہ یہ نہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی کریں گے، نہیں۔ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کھجور کی جھلی ہوتی ہے اس کے برابر کسی کے ساتھ، دھاگے کے برابر اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، نا انصافی نہیں کریں گے۔ لیکن رحمت کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ تو جس پہ مرضی کریں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد تو یقیناً ضل وہ گمراہی میں جا پڑا، ضلالا بعیدا بہت دور کے گمراہی، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اتنی دور کی گمراہی اور اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس میں بچت کا امکان ہی کوئی نہیں۔ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب یہاں نا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں یہ بات کئی جگہ پہ آئی ہے، شرک کو نہیں بخشیں گے، اور کفر کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کفر کو نہیں بخشیں گے، مشرک کو نہیں بخشیں گے، کافر کو نہیں بخشیں گے، باقی جس کو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے بخش دیں گے۔ اچھا، کفر اور شرک یہ بھی تو گناہ ہے اور باقی بھی تو گناہ ہیں، تو اگر کفر کرنے والے گناہگار کی بخشش نہیں ہے اور شرک کرنے والے گناہگار کی بخشش نہیں ہے تو باقی گناہ کرنے والے گناہگاروں کی بخشش کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کافر پہ اللہ اتنا وہ فرمائے، عذاب نازل فرمائیں گے اور کوئی رحمت نہیں اس کے لیے، اور مشرک کے لیے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کفر و شرک جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کا انکار ہے اور اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ کفر و شرک اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کا انکار ہے۔ گویا کافر اور مشرک وہ اللہ کو کہتا ہے میں تجھے مانتا ہی نہیں، میں آسان ترین لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے، کہتا ہے مانتا ہی نہیں، میں نہیں مانتا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو کہے میں تجھے باپ مانتا ہی نہیں، میں تیرا باپ میں مانتا ہی نہیں،
ارے دنیاوی اصطلاح کے اعتبار سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مانتا ہی نہیں، میرا حق ہے، مانتا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، اس کے لیے اب آپ کی کوئی شفقت نہیں، اس کے لیے کہ جس نے باپ کے باپ ہونے کا انکار کر دیا، جو سب سے بڑا رشتہ اولاد کا کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے ماں باپ ہیں، تو گویا سب سے بڑے رشتے کا ہی انکار کر دیا۔ کافر اور مشرک یہ ہوتا ہے۔ مومن جو ہے تمام تر بدعمالیوں کے باوجود بھی اس کی بخشش کی صورت کیوں ممکن ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے، کہتا ہے رب میں مانتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں تو رب ہوں، کہا جی آپ بالکل باری تعالیٰ میں آپ کے رب ہونے کو مانتا ہوں، میں خالق ہوں، جی باری تعالیٰ میں آپ کے خالق ہونے کو مانتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں اقرار کرتا ہوں یا اللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اب جب اس نے رب ہونے کو مان لیا نا، تو جس طرح اولاد کسی باپ کو باپ مان لے اور اس کے سامنے نا شرم سے نظر جھکائے رکھے اور دل سے باپ کا احترام کرے، وہ اگر باہر چھوٹی موٹی کمی کوتاہی کرتا بھی رہتا ہے نا، تو باپ کہتا کوئی بات نہیں، کہیں پکڑا جاتا ہے تو یہ باپ کھڑا ہوتا ہے، میں تیرا باپ، میں زندہ ہوں، کیونکہ تو مجھے باپ مانتا ہے تو میں باپ کھڑا ہوں تیرے ساتھ۔ اور کمی کوتاہی کر کے آ کے معافی مانگتا ہے باپ سے، تو باپ کہتا ہے چل جا۔ تو یہی معاملہ مومن کا ہے، یہی معاملہ مومن کہتا ہے یا اللہ میں میرے رب ہیں، وہ اللہ کا جو سب سے بڑا رشتہ ہے نا اس کا اقرار کرتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، اور اس کی نظر اللہ کے سامنے ادب سے جھکی رہتی ہے، اور اس کا دل اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، اور غلطی پر اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے یوں بندھے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ جب مومن مشکل میں اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہاں میں ہوں، میں رب ہوں نا تیرا، تو مجھے رب مانتا ہے، ہاں میں ہوں، میں کروں گا تیری مدد، میں بچاؤں گا تجھے۔ اس لیے جب آخرت میں مومن جائے گا ایمان والا، تو کمی کوتاہیاں ہوں گی، تو اب کمی کوتاہی کی دو شکلیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل سے وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ویسے ہی بخش کے کہیں جا، کیونکہ تو مانتا ہے مجھے، تو مجھے رب مانتا ہے، مجھے خالق مانتا ہے، تو نے میرا احترام کیا ہے، تو نے میری جو ربوبیت ہے اپنی نسبت تو نے لاج رکھی اس کی، تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل جا۔ جو احادیث میں بات بڑے عجیب و غریب واقعات آتے ہیں نا، فلاں شخص بڑا گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، وہ جو اللہ کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ہے نا، مومن اس کو بحال رکھتا ہے، کافر اس کو توڑتا ہے، جب کافر توڑتا ہے اللہ کہتے ہیں پھر ختم، مومن بحال رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں پھر دیکھ میں کیسے اس کو بحال رکھے دکھاتا۔ اسی لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کی بخشش نہیں فرمائیں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ پاک جس کی چاہیں گے بخشش فرما دیں گے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان نہیں، یدعون یہ پکارتے، الا مگر، اناثا عورتوں کو، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، یدعون نہیں پکارتے، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، الا اناثا مگر عورتوں کو، یدعون من دونہ الا اناثا اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی مشرکین جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے اور جن سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ عورتیں، کیونکہ وہ دیویاں تھیں، جیسے لات، منات، عزا، یہ سب عورتیں تھیں، ان کے بت بنائے ہوئے تھے، لات، عزا، منات، اس کے علاوہ اور بھی عورتوں کے بت بنائے ہوئے تھے، اور عورتوں سے مانگتے تھے، عورتوں سے دعائیں کرتے تھے۔ آج ہندو مذہب کو دیکھیں آپ، پتہ نہیں کتنی ہی دیویاں ہیں ان کی، یدعون من دونہ الا، یہ بڑا لطیف طنز ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا لطیف طنز ہے مشرکین کے اوپر۔ اور وہ کیسے؟
کہ مشرکین جو تھے، عرب کا جو معاشرہ تھا، وہ عورت ذات کو حقیر سمجھتا تھا، بہت حقیر، ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، اس کو انسان کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، اور بلکہ بچی پیدا ہوتی تھی تو بچی کا زندہ رہنا اپنے لیے ذلت اور عار سمجھتے تھے، اور اس کو پھر زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، واہ کیا عقل ہے، ایک طرف عورت کے ساتھ تمہارا یہ رویہ، یہ طرز عمل، اور دوسری طرف حماقت اور جہالت، دیکھو ان عورتوں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں نا وہ عورتیں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں پکارتے یہ، إِلَّا مگر شَيْطَانًا مَرِيدًا، اس مریدہ سرکش شیطان کو، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، کیونکہ اصلاً اس گناہ کی طرف لانے والا، آمادہ کرنے والا ہے وہ شیطان، ہے وہ شیطان۔ اب جو دوسری بات اللہ نے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی، جسے کہتے ہیں نا بین السطور، وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو عورتوں کے قدموں کے اندر اور مری ہوئی عورتوں کے قدموں میں اس کو جھکاتے ہیں۔ پھر جب شیطان کے پیچھے لگتا ہے تو یہ ان کے قدموں میں گرتے تھے۔ آج بھی ہندو جو ہے وہ دیویوں کے قدموں میں، اور بلکہ مری ہوئی عورتیں ہیں وہ تو ان کے قدموں میں جھکتا ہے، آج بھی ان کے پیروں پہ سجدے کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ ایسے ذلیل کرواتے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ تو سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں یا اس سے مانگتے ہیں، لعنہ، جس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اللہ نے، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وقال، اور اس نے کہا تھا، وقال، اور اس شیطان نے کہا تھا، لأتخذن، ضرور بالضرور میں لوں گا، لأتخذن، ضرور بالضرور میں لوں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ آپ کے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ وہ میں لوں گا۔ لینے سے مراد یہ ہے ان کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا، وہ آپ کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگیں گے، وہ میری بات مانیں گے، وہ میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، وہ آپ کے بندے نہیں ہوں گے، وہ ان کو میں اپنے بندے بنا لوں گا۔ وقال، اور اس نے کہا تھا، لأتخذن، میں بناؤں گا، من عبادک، آپ کے بندوں میں سے، نصیبا مفروضا، میں لوں گا، وصول کروں گا آپ کے بندوں میں سے اللہ ایک مقرر حصہ، اور پھر کیا کروں گا ان کے ساتھ؟ تو یہ نہیں کہ ان کو ہدایت کی راہ کی طرف لے کے چلوں گا، یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کروں گا، نہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو میں گمراہ کروں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا، خواہشات، ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو خواہشات کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ اب گمراہ کرنے سے مراد ان کی عقائد خراب کروں گا، اعتقادی خرابی، اس کے لیے اللہ نے ضلال، گمراہی کا لفظ استعمال کیا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو میں امیدوں اور آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، یہ اخلاق اور کردار کی خرابی۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اعتقادی خرابی، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اخلاق اور کردار کی خرابی، ان کو میں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، ان کو میں حرص و ہوس میں مبتلا کر دوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ چیریں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ چیریں گے، آذان، کان، الانعام، مویشیوں کے، اور ان کو میں حکم دوں گا اور وہ مویشیوں کے کان چیریں گے۔ عرب کے اندر جو اونٹنی یا گائے تو خیر کم ہوتی تھی، لیکن اونٹنی بہت زیادہ، اونٹنی بہت زیادہ ہوتے تھے، 5 دفعہ بچے جن چکی ہوتی تھی
تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس کا کان چیر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے اب ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف، اب یہ ہمارے بتوں کے نام کی اور ان کی خدمت کے لیے وقف، اس کا دودھ بھی ان کے لیے، اور اس کے اوپر اگر کوئی سواری یا کام وغیرہ ہے وہ بھی بتوں کے لیے، اپنے جو بت خانے ہوتے تھے ان کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ مویشیوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، یہ جملہ بطور خصوصی ذرا سمجھنے والا ہے جو آگے آ رہا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، وہ تبدیل کریں گے، خلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے، تبدیل کریں گے، تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو جیسا بنایا ہے، انسان اس پہ راضی نہیں رہنا چاہتا اور اس میں تبدیلی کرے۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں، اب میں تھوڑا سا جو جدید اصطلاحات ہیں یا جو جدید چیزیں ہیں ذرا خاص طور پر ان کو فوکس کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے پلاسٹک سرجری۔ پلاسٹک سرجری اب دنیا میں بہت عام ہو چکی ہے۔ پلاسٹک سرجری کی دو شکلیں ہیں، ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ جائز شکل تو یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے کوئی فالٹ پیدا ہو گیا اور سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا، سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا، جیسے کوئی خدا نخواستہ ناک ٹیڑھا ہو گیا تھا یا ہونٹ کٹ گیا تھا یا کان خراب، گویا یہ تو ہے اللہ کی تخلیق کو بحال رکھنا اور اللہ کی اس تخلیق کو اچھے انداز کے اندر قائم رکھنا، یہ جائز ہے۔ پلاسٹک سرجری کی دوسری جو شکل وہ ہے کہ سرجری کے ذریعے اپنی شکل و صورت اور اپنا وجود تبدیل کرنا۔ آپ نے بڑا معروف نام سنا ہوگا، مائک ٹائسن، وہ مائیکل جیکسن، بڑا مشہور، مر گیا خیر وہ اب۔ اس شخص نے اپنا جو پورا وجود تھا وہ سرجری کے ذریعے تبدیل کروایا تھا۔ کیوں؟ یہ سیاہ فام تھا، بدصورت تھا، اسے اپنا جو قدرتی رنگ، روپ، شکل تھی وہ گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ وہ جس مائیکل جیکسن کو ہم جانتے ہیں نا، دیکھتے ہیں جس کو ہم، یہ اصل میں ایک سرجری تھی، پلاسٹک سرجری تھی، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ چینج ہوا تھا، یہ اس کی شکل نہیں تھی۔ یہ ہے وہ کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کیا، یہ شیطان کے حکم کی اطاعت تھی۔ اسی طرح ہر وہ شخص، مرد اور عورت، جو محض زیادہ حسین لگنے کے لیے اپنی شکل و صورت تبدیل کرواتا ہے، اللہ کی بنی ہوئی خلقت کے اندر تبدیلی کرتا ہے، خوبصورت لگنے کے لیے، حسین لگنے کے لیے، جوان لگنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس کا ایک مصداق وہ ہے۔ اس کا دوسرا مصداق جو ہے، آج کل یہ چیز پیچھے تو بڑی ہائی لائٹ بھی ہوئی تھی، اوپن بھی ہوئی تھی، یہ ہے ٹرانسجینڈر۔ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ ایک بندہ مرد ہے، وہ چاہتا ہے نہیں میں مرد نہیں رہنا چاہتا، میں تو عورت بننا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ اپنا جینڈر چینج کر دیتا ہے۔ عورت کہتی ہے میں عورت نہیں رہنا چاہتی، میں تو مرد بننا چاہتی ہوں، چنانچہ آپریشنز کے ذریعے وہ اپنی جینڈر جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے، عورت کر دے یا مرد کر دے۔ یہ ہے اس آیت کا مصداق، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی جو تخلیق ہے اس کو بدل ڈالیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی جگہوں پر مختلف الفاظ، مختلف انداز میں، کہ وہ اللہ نے نا ایک مرد بنایا، ایک عورت بنائی ہے، بڑی جو جینڈر ہیں یہ دو ہی ہیں، مرد اور عورت۔ اللہ نے عورت کا ایک الگ رنگ، روپ، شکل، وضع، قطع بنائی ہے اور مرد کی ایک الگ بنائی ہے۔ اب عورت سے کہا ہے کہ تجھے اللہ نے جس رنگ، ڈھنگ، شکل، انداز کے اندر بنایا ہے تو اس میں رہے، اور مرد سے کہا ہے تجھے اللہ نے جس وضع، قطع، شکل، شباہت کے ساتھ بنایا تو اس طرح رہے۔ اسی لیے ان کا لباس
ان کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا چلنا پھرنا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اب اگر کوئی مرد یہ چاہے نہیں میں تو عورتوں کی طرح کی بسا انداز وہ اختیار کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جو عورت یہ چاہے کہ میں مردوں جیسی بضاقتہ لباس، چال ڈھال، جوتی کپڑا وغیرہ پہنتی ہوں، مردوں جیسا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والنساء بالرجال۔ وہ مرد جن کو اللہ نے مرد بنایا ہے لیکن وہ عورتوں جیسا بننے کی کوشش کریں، ان پر اللہ کی لعنت، اور وہ عورتیں جن کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ مردوں جیسا بننے کی کوشش کریں، ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی مختلف شکلیں، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ آگے ومن، اور جو یتخذ بنائے گا الشیطان، شیطان کو، ولین اپنا مددگار، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست، ساتھی، معاون، مددگار بنائے گا، فقد، یقیناً، خسرا، اس نے نقصان اٹھایا، خسرانا مبینا، اور بہت بڑا نقصان اٹھایا، وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو۔ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کو اپنا دوست، مددگار، ولی، معاون بنایا، اس نے وہ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوا۔ یعدہم، شیطان وعدے کرتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، وعدے کرتا ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم یہ ہے شیطان سبز باغ دکھاتا ہے، شیطان لارے لگاتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور شیطان انسان کو امیدیں دلاتا ہے، اور اس کے اندر خواہشات ابھارتا ہے۔ وما، اور نہیں ہوتے، یعدہم الشیطان، شیطان کے وعدے، الا غرورا، مگر دھوکا، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ شیطان نے انسانوں کو بڑے بڑے دھوکے دیے ہیں، دنیا شیطان کے بہکاوے میں آئی اور شیطان کے دھوکے میں آئی۔ اب ایک آج سے آپ کہہ لیں کہ پچھلے 50 سال میں انسانیت کو شیطان نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا، اور دھوکہ یہ دیا کہ معاشرے کے اندر مرد کماتا ہے، عورت نہیں کماتی، مرد کماتا ہے، عورت نہیں کماتی، تو اس سے معاشی ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک عورت بھی باہر نہیں نکلے گی اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کمائے گی، تو اس وقت تک جو ملکوں کی معاشی ترقی ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ اب دنیا بڑی خوش ہوئی اس پر، ہاں بالکل بالکل، نکالا، جب نکالا ہے عورت کو باہر، اب رشیا کا صدر کہتا ہے ہم نے معاشی ترقی کو سامنے رکھ کر عورت کو باہر نکالا، عورت باہر نکل آئی، لیکن عورت کے باہر نکلنے سے اتنے نقصان ہوئے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اب ہم عورت سے کہتے ہیں تو واپس گھر جا، تو اب عورت گھر جانے کو تیار نہیں۔ اب عورت گھر جانے کو، یہ رشیا کی صدر کے الفاظ ہیں، کہتا ہمیں فائدہ کم ہوا، ہمیں نقصان بہت ہوا ہے۔ اب یہ ساری جو ہے یہ پلاننگ کس کی تھی دراصل؟ یہ کون چاہتا تھا؟ شیطان۔ وَيُمَنِّيهِمْ، یہ ہے وَيُمَنِّيهِمْ، انہیں عجیب و غریب وہ سبز باغ دکھاتا ہے، ان کے اندر عجیب و غریب خواہشات پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں نا آج عورت ذات جو ہے وہ معاشرے کو کس درجے تباہ کرنے پہ تل گئی ہے۔ آج کی عورت ذات کیوں؟ اسے کہا گیا تو بھی نکل باہر، فائدہ 10% ہوا اور نقصان 90% ہوا۔ فائدہ 10% ہوا، انسانی اخلاقیات کا تو بیڑا غرق ہو گیا،
اور فحاشی اور بے حیائی وہ تو اس درجے پھیلی ہے کہ الامان الحفیظ. ہو سکتا ہے آج شیطان بھی کہتا ہو اتنا تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا. یعیدہم ویمنیہم، وہ انسانوں کو سبز باغ دکھاتا ہے اور انہیں جھوٹی آرزویں اور تمنائیں ان کو دکھاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جو سبز باغ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف دھوکہ ہوتے ہیں. اولئک، یہ سب لوگ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ جو شیطانی ایجنڈے پہ چلیں گے، وہ جو شیطان کا حصہ بنے. اس نے کہا تھا نا اللہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ مقرر نکالوں گا، وہ حصہ جو شیطان کے پیچھے لگ گیا، اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس جہنم سے، محیصا، بچاؤ کی کوئی بھی شکل، اور وہ جہنم سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے.